اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے چینل کے تمام فیملی ممبرز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایڈوانس میں عید قرباں آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ تو میں اپنے احباب صدق و وفا سے امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے، اور خداوند متعال کی قربتوں کو ان راتوں میں دیکھ رہے ہوں گے۔ وقت آپ کے پاس ہے جو میں نے آپ کو دعا بھیجی تھی اس کے لیے، لیکن آج میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا اور انشاءاللہ بہت جلدی ختم کر دوں گا۔ تو امید ہے کہ آپ کی سماعتوں کی نظر جو میں کرنے جا رہا ہوں آپ اس کو بہت غور سے سنیں گے۔ تو ابتدا کرتا ہوں میں کہ غریب سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، غریب سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہیں اسماعیل۔ اب غریب کا جو عربی ترجمہ کیا گیا ہے وہ ایک عجیب کی صورت میں کیا گیا ہے کہ ایک انوکھی چیز، ایک انہونی چیز، یا جس کی کوئی مثال نہ ہو، کہ غریب، اور غریب وہ بھی ہوتا ہے کہ جو اپنے وطن سے دور جا کر کسی بے آب و گیا میدان میں یا کسی ایسی جگہ ڈیرا ڈالے جو اس کا اپنا وطن نہ ہو۔ مسافر کو بھی غریب کہتے ہیں، غریب الوطن بھی کہتے ہیں، کہ اپنے وطن سے نکلا ہوا غریب۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ رنگین، کہ یہ سادہ بھی ہے، رنگین بھی ہے۔ رنگین یعنی قربانی کی وجہ سے اور خون کی وجہ سے اس کو رنگین کہا گیا ہے۔ میں آپ لوگوں کی بہت زیادہ توجہ چاہوں گا، تب آپ کے ذہن میں عید قربانی آئے گی۔ یہ میں نے جو شعر پڑھا آپ کے سامنے علامہ اقبال نے اس قربانی کے حوالے سے ہی پڑھا تھا، کہ مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا حضرت اسماعیل کو ذبح کر دیا گیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پیغام دیا گیا کہ تم اپنی پیاری سے پیاری چیز قربان کرو، اور حضرت ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش کو پورا کیا۔ وہ کس طریقے سے کہ انہوں نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا، میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ بابا، آپ وہ کچھ کر ڈالیے کہ جس کا آپ کو فرمایا گیا ہے، میں تیار ہوں، بیٹے ہوں تو ایسے ہوں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنا چاہا تو اپنے آنکھوں پر انہوں نے پٹی باندھ لی تھی کہ میں اپنے بیٹے کا خون نہیں دیکھ سکتا یا گردن کٹتی ہوئی نہیں دیکھ سکتا، اور انہوں نے گردن پہ چھری چلا دی۔ پھر کیا ہوا کہ جب چھری چل گئی اور انہیں خون محسوس ہوا، انہوں نے اپنی پٹی اتاری تو حضرت اسماعیل الگ کھڑے ہوئے تھے، اور ان کی جگہ پہ دمبا آ گیا تھا، مینڈھا آ گیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ ان کی آزمائش کو قبول کیا۔ اور رنگینی یہ قربانی کی وجہ سے اور خون کی وجہ سے اس کو رنگین کہا کہ غریب سادہ و رنگی ہے داستان حرم۔ اب داستان حرم یعنی حرم کی داستان، جیسے خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے یا مسجد نبی کو مسجد الحرام، ویسے تو عرف عام میں ہر مسجد کو ہم مسجد الحرام یا اس کی پاکیزہ جگہ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ مسجد پاک ہوتی ہے اور وہاں پہ کسی بھی مسلمان کا خون بہانا حرام ہوتا ہے۔ اور دوسرا، اہل حرم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت تھے،
ان کو بھی اہل حرم کہا جاتا تھا، اور وہ بھی اسی آیت کے مصداق کہ ہم نے تمہیں ایسے پاک کیا ہے جیسے کہ تمہیں پاک کرنے کا حق تھا۔ تو ان کے لیے بھی یہ حرم کا جو ہے داستان حرم صادق آتی ہے۔ لیکن یہاں پہ حرم سے مراد جو میں نے بیان کی اس کے علاوہ بھی ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ یعنی دین اسلام کی جو داستان ہے وہ بڑی انوکھی اور بڑی رنگین بھی ہے، کیونکہ اس کی نہایت حسین ہے۔ نہایت کسے کہتے ہیں کہ انتہا، کہ اب کوئی انتہا نہ رہی اس شہادت کے بعد۔ اور ابتدا اسماعیل نے کی، وہ بچ گئے، حضرت اسماعیل، ان کی جگہ پہ مینڈھا آ گیا، کیونکہ خاندان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اہل بیت نبوی کا وہ دین حنیف سے، اور جب یہ کہا تھا کہ امامت کا لقب ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، تو انہوں نے کہا کہ میری ذریت میں بھی یہ لقب جانا چاہیے۔ تو امام حسین علیہ السلام انہی کی ذریت سے تھے، تو اس طریقے سے وہ ایک طریقے سے ان کے بھی بیٹے ہوئے کہ امامت ان کے کہنے پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت کو دی، کہ جو کہ پاک ہستیاں تھیں۔ تو اب یہاں دیکھیں قربانی مراد ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم ہوا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دیں، یعنی اللہ کی طرف سے خواب میں ان کو یہ اشارہ ہوا، اور انہوں نے اپنی طرف سے حضرت اسماعیل کو ذبح کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا، اور جنت سے میڈھا، جسے دمبا بھی کہتے ہیں، وہ آ گیا اور ذبح ہو گیا۔ اسی یاد میں ہم ہر سال قربانی کرتے ہیں، جسے کہ ہم عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کرتے ہیں، بڑی عید کے نام سے یاد کرتے ہیں، کہ امام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بچ گئی، اور وہ سنت ابراہیمی پر ہم آج تک عمل پیرا ہیں۔ اس لیے عمل پیرا ہیں کہ ہمارے نبی کی شریعت اور ان کی آل، وہ سب اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے سب دین ابراہیمی پر تھے، اور انہی کی دعا سے وہ امامت کا سلسلہ چلا۔ تو اب ہم قربانی اس وجہ سے سب مسلمانوں پر یہ فرض ہوئی۔ تو وہ قربانی کہ جو امام حسین نے میدان کربلا میں نبھائی، اور کربلا کے میدان میں جو قربانی دی اس کی کوئی نظیر اس آسمان کے نیچے موجود نہیں ہے۔ تو گویا اس میں اقبال جو کہنا چاہتے ہیں کہ دین اسلام کی داستان کیا ہے، بڑی سادہ سی ہے، لیکن خون سے رنگین، یعنی قربانی سے رنگین ہے۔ یعنی دین اسلام پر چلنا ہوگا تو قربانی دینی ہوگی۔ مسلمانی ہونے میں آخر قربانی کا نام ہے، یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، یہ پریکٹس کے لیے ہم ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اس وجہ سے کرتے ہیں۔ آج تو ذرا سی مال کی ہے نا، جانور خریدا، اس کو اب آج کے دور میں نے آپ کو عید کے پروگرام میں قیامت کی قسم کھاتے ہوئے بتایا تھا کہ ہم جو عید کی نمازیں پڑھنے جاتے ہیں، یہ پریکٹس ہے، یہ ریہرسل ہے جشن حشر کی، کہ اللہ کی بارگاہ میں شامل ہونا، ہم نے حاضر ہونا ہے، اور وہاں پہ ہماری نیکی اور گناہوں کی جزا و سزا وہ ملے گی۔ اور ہم آج تک ہر سال وہ عیدیں بھی نبھا رہے ہیں۔ آج یہ دوسری بڑی عید ہے کہ جو ہم حضرت اسماعیل کی اور سنت ابراہیمی کی یاد تازہ کرتے ہوئے کہ وہ بچ گئے تھے تو دمبا آ گیا تھا، تو اب ہم نے دمبے کی جگہ پہ، ظاہر ہے کہ دمبے بھی لوگ قربانی کرتے ہیں، اور اونٹ بھی اور جانور دیگر بھی،
تو اب ہمارے یہاں کیا بن چکا ہے اس عید کا؟ ایک رسم ہے، یا معاذ اللہ ایک باعث تفریح میلہ بن گیا ہے۔ اگر بچڑا آ گیا ہے، بکرا آ گیا ہے، پورے محلے میں اس کو گھمایا جا رہا ہے، ایک سمبل یا اسٹیٹس بن کر رہ گیا ہے۔ بڑا موٹا تازہ بکرا، بچڑا یا کٹا لیا جائے گا، پھر اس پر مختلف قسم کے رنگ لگائے جائیں گے، مختلف قسم کی چیزیں اس پہ پہنائی جائیں گی، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ، جانور کے ساتھ۔ پھر کوچوں سڑکوں پر پھرایا جائے گا، گلیوں میں دکھایا جائے گا، بڑے بڑے اسکرین لگائے جائیں گے، اور ایک جم غفیر ہوتا ہے جو ان جانوروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں، پھر میری تعریف کریں کہ فلاں صاحب تو بڑا زبردست جانور لے کر آئے ہیں، کس کو یہ نمائش کر کے دکھا رہے ہیں؟ اللہ کے ہاں ایسی قربانی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی تھوڑا سا گوشت ویسے ہی لے جائے، باقی کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ قربانی ویسی نہیں ہوئی جیسا کہ رب کریم چاہتا تھا۔ اس کو رسم نہ بنایا جائے، اسی وجہ سے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نماز و روزہ و قربانی و حج، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ہم کر رہے ہیں لیکن میں باقی نہیں رہا۔ میں اپنی انا کی بھینٹ پہ جو ہے نا، اس کو تقویت دینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ تو اب یہ قربانی بھی ایک علامت کے طور پر ہے، جس طرح کہ ہماری نمازیں عید کی، کہ ہم اپنے دین کے لیے کتنی قربانی انجام دے سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ اپنی جانوں، مال و عزت و آبرو اور پیسہ، جو چیز لٹانی پڑی، گھر بار اللہ کی راہ میں، وہ بھی کٹاؤں گا۔ کیا آج ہم قربانی دیتے ہیں تو کیا ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ کیا ہم اس جہاد کے لیے تیار ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ کسی جہاد میں یا کسی جہاد کا جذبہ کسی شخص میں نہ پایا جاتا ہو تو اس کی ماں نے اسے نفاق میں پیدا فرمایا، یعنی منافق پیدا کیا، اور منافقت کی ہی موت مرے گا، کہ جہاد میں حصہ لینے کی خواہش ہی نہیں کی، نہ اس کے دل میں تھی۔ جہاد کیا ہے؟ قربانی ہی تو ہے۔ انسان اپنا گھر بار چھوڑتا ہے، اپنا مال خرچ کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے اللہ کی راہ میں۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے کیا، اپنا وطن چھوڑا، غریب الوطنی میں اپنے بیٹے، بھتیجے، بھانجے، دوستوں کو قربان کیا، اور آخر میں اپنی جان بھی دے دی۔ اور امام حسین عملاً ہر وہ چیز قربان کر کے دکھا رہے تھے، اور یہ سلسلہ حضرت اسماعیل سے شروع ہوا اور اس کی انتہا امام حسین علیہ السلام کے اوپر ہوئی، کہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ داستان حرم ہے کہ اسلام قربانی مانگتا ہے۔ 1400 برسوں میں چند آوازیں بلند ہوئیں، چند پرعزم شخصیات ابھریں، جن کی قربانیوں سے سنت امام حسین بار بار تازہ ہوتی رہی۔ اب دیکھیں، اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، وہاں پہ دمبا آیا، حج کے موقع پہ بھی اتنی قربانیاں دے کے اس سنت کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے، پورے عالم اسلام میں تازہ کیا جاتا ہے۔ اب وہ قربانی کی روح ہو یا نہ ہو،
لیکن کیا جاتا ہے۔ وہاں دمبا آ گیا تھا، حضرت اسماعیل بچ گئے تھے، لیکن یہاں انہی کی اولاد میں سے اس امام کو جو حضرت ابراہیم کی ذریت میں سے تھے ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اور یزید کی فوجوں نے پہلے حضرت علی اکبر جو ان کے بڑے صاحبزادے تھے، 18 سال کے کڑی الجوان، ان پہ تیروں کی بارش کی، اور جب وہ شہید ہوئے ہیں انہوں نے بلایا، یا ابتاہو، اے میرے ابا جان مجھے بچائیں۔ حضرت امام حسین 60 سال کے، 61 سال کے بوڑھے وہاں پہنچے ہیں، لیکن کیسے پہنچے ہیں کہ انہوں نے کہا بیٹا آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے، میری آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے، تو کہاں ہے مجھے آواز دے۔ جب وہاں پہ پہنچے ہیں تو برچیاں جسے تیر کہتے ہیں وہ تیر اندازی کی گئی تھی یزید کی فوجوں کی طرف سے، اور وہ تیر حضرت علی اکبر علیہ السلام کو ان کے دل میں لگا، کلیجے پہ لگا، اور جب امام حسین علیہ السلام نے اس تیر کو کھینچا ہے، آپ اس قربانی کو دیکھیں نا، یہ تو آپ بڑے بڑے جانور بنا کے ایک میلہ لگا کے گھوم رہے ہیں اور اس سنت کی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ عجیب اتفاق دیکھیے، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ذی الحج آخری مہینہ ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 10 ذی الحج ہجری سال کے آخری مہینے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری پھیری تھی، اور دمبا آ گیا، اور 10 ذی الحج کو سب جگہ قربانی کی جاتی ہے۔ حج ہو گیا، اب قربانی کی باری ہے۔ ذی الحج کے فوراً بعد جو پہلا مہینہ اسلامی آتا ہے وہ محرم کا آتا ہے، اور محرم کی 10 تاریخ کو ذریت حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے ان کا ایک دوسرا بیٹا جو امامت کے عہدے پر فائز تھا، اس کو ذبح کیا جاتا ہے کہ آخری مہینہ بھی 10 تاریخ اور سال کا پہلا مہینہ بھی 10 محرم الحرام۔ اب یہاں بھی محرم الحرام کہا جا رہا ہے اس کو، کہ پاک چیز، اور وہ خون بہایا گیا۔ تو چند پرعزم شخصیات 14 سال میں ابھری جن کی قربانیوں سے سنت امام حسین بار بار تازہ ہوتی رہی۔ اب یہ تو پوری مناتے ہیں، یہ تازہ کرتے ہیں 10 ذی الحج کی، 10 محرم کی بھول جاتے ہیں کہ اگر وہ دن نہ قربانی دی ہوتی تو آج 10 ذی الحج کو کوئی بھی قربانی کرنے کے والا نہ ہوتا۔ تو بار بار تازہ ہوتی رہی، لیکن بحیثیت مجموعی ہماری تاریخ مصلحت کوشی، خاموشی، اور جبر کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی تاریخ رہی ہے۔ اسی کیفیت کا ماتم کرتے ہوئے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ قافلہ حجاز میں کوئی حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ ہمیں حضرت امام حسین سے عشق ہے، لیکن ہمیں ان کا شعور نہیں ہے۔ ہم ان کا شعور نہیں رکھتے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کی معرفت حاصل نہیں کرتے۔ تو یہ آج کی قربانی ہمیں صرف حضرت اسماعیل کی قربانی سے نہیں جوڑتی ہے، اس کی انتہا تک جائیں،
یہ تو انہوں نے یہ ایک آزمائش کی تھی کہ جس آزمائش پہ پورے اترے، اور شاید وہی آزمائش تھی کہ جس کی بنا پہ امامت کا لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ میری ذریت میں سے بھی، میری اولاد میں سے بھی امامت ہونی چاہیے۔ بہت ہی عظیم حیثیت رکھتا تھا کہ جس کی بنا پہ حضرت ابراہیم خوش ہوئے جب اللہ نے ان کی یہ دعا قبول کی۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ تاریخ کتنی ظالم ہے کہ ان کے بچنے پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، انہی کے دوسرے بیٹے کی شہادت پہ پورا گھر بار لٹایا، مدینہ چھوڑ کے، اپنا وطن چھوڑ کے دشت نینوا جسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں، وہاں پہ آ کر سخت گرمی کے دنوں میں 10 محرم الحرام کو انہوں نے اپنے پورے خاندان کی قربانی دی، اور بعد میں خود بھی اپنے گردن پر تلوار چلوا لی۔ اور یہ دین اسلام، دین حنیف، دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شریعت کو بچایا کہ آج ہم اور ہماری نمازوں میں، اذانوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور مسجدیں ان اذانوں سے آباد ہیں۔ تو وہ اب بھی یہ کہا جاتا ہے نا کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ اذانیں ضرور ہوتی ہیں لیکن وہ روح بلالی نہیں ہیں، قربانیاں ضرور ہوتی ہیں مگر اس میں روح قربانی وہ نہیں رہی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی، ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جو حضرات بھی قربانیاں کر رہے ہیں ان کے دلوں میں یہ رحم ڈال دے کہ غریب غربا پہ وہ رحم کھائیں، اور کھاتے پیتے گھرانوں میں یا جن کے یہاں قربانی ہو رہی ہے ان کے یہاں گوشت نہ بھیجنے کی ضرورت ہے نہ ان سے لینے کی ضرورت ہے۔ سال بھر آپ گوشت کھاتے ہیں، چکن کھاتے ہیں، مٹن کھاتے ہیں، اگر اس کو آپ ایک دفعہ راہ خدا میں اس کو نہیں قربان کر سکتے آپ، تو قربانی کس بات کی؟ حیرت ہوتی ہے مجھے، تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ تو یہ کسی نہ کسی طریقے سے، جیسے کہ کہا گیا تھا کہ فلسطین کو دیا جائے، فلسطین تک تو ویسی چیزیں نہیں پہنچ رہی، ورنہ تو بہت سارا گوشت وہاں پہ لوگ انگریزی دے دیتے ہیں ان کو، مسلمان تو شاید راستے میں سے ہی کئی گائے جو ہے نا وہ غائب کر دیتے کہ جب زلزلے آتے تھے تو ٹرک میں سے کافی سارا سامان راستے میں ہی اتر جایا کرتا تھا، کہ اگر اسلام آباد سے امداد آ رہی ہو یا کراچی سے جا رہی ہو تو ٹرک کے ٹرک غائب ہو جایا کرتے تھے، اور پھر وہ مال دکانوں پہ بکا کرتا تھا۔ ہماری یہ قربانی ہے، ہم یہ مسلمان ہیں۔ تو اسی کے ساتھ پھر میں دوبارہ آپ کو اس بڑی عید کی اور اس ریہرسل کی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ایڈوانس میں، اور کل آپ لوگ آزاد رہیں، خوشیاں منائیں، اللہ پاک آپ کو خوشیاں دے، لیکن ان خوشیوں میں ان غریبوں کو نہ بھولیے گا کہ جو اپنی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں، جہاں بھی لڑ رہے ہوں، جس بھی رنگ و نسل کے ہوں، جس بھی قوم و مذہب کے ہوں، اور اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ پاک ان کو کامیابی عطا کرے۔ اس دعا کے ساتھ آپ اپنے قربانی کے جانور کا گوشت لوگوں میں بانٹ دیں۔ آپ یقین جانیں، میں گارنٹی دیتا ہوں رب کریم کی قسم کھا کر کہ آپ کے دل میں اگر راحت پیدا نہ ہو اس بات کی، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔